علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری عوام، پیارے دوست، مسلک اہل حدیث کے، مسلک بریلوی اہل سنت کے اور اہل دیوبند کی عوام، میں ان سے مخاطب ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، سن 2000 سے لے کر 2010 تک میرا تحقیق کا سلسلہ جاری رہا، تو اس اثناء میں کافی مسائل ڈسکس ہوئے، طلاق پہ، نماز پہ، جو مختلفی مسائل ہیں ان پر تحقیق ہوئی۔ علماء اہل حدیث کے پاس جاتا، علماء دیوبند کے پاس جاتا اور یوٹیوب پہ سرچ کرتا، اسی مسائل پہ علماء اہل حدیث کی اس ٹاپک پہ ویڈیو سنتا اور علماء دیوبند کی سنتا، علماء بریلوی کی سنتا۔ اس میں سے الحمدللہ مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ حقیقت کیا ہے۔ آج جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ عوام الناس کے لیے ہے، علماء میرے سروں کا تاج ہے، جس مسلک کے بھی ہوں میں ان کا خادم ہوں، میں ان کو سبق سنا رہا ہوں اور میرے قابل احترام ہیں، میں ان کا ادب کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب سجدے میں جائے انسان پہلے گھٹنے رکھے یا ہاتھ رکھے۔ یہ زیر بحث تھا، ہم بڑا تکرار کرتے عوام الناس سے، جو بیچارے نماز بھی نہیں پڑھتے ان کے ساتھ تکرار کرتے کہ نماز تم پڑھتے ہو اور پہلے جو ہے ہاتھ رکھنے چاہیے، گھٹنے نہیں رکھنے چاہیے۔ تو ایک ہمارے قاری صاحب ہیں، وہ ہمارا رسالہ نکلتا ہے اہل حدیثوں کا، سعودیہ سے جو مسائل پوچھتے ہیں، پوچھ کر اس میں درج ہوتے ہیں، پھر پاکستان میں شائع کرتے ہیں۔ ہمارے قاری صاحب ہمارے محلے کے، گاؤں کے، انہوں نے وہ رسالے میں سوال بھیجا، پھر وہاں سے سوال کا جواب آیا کہ بھائی حدیثیں دونوں طرف ہیں، ہاتھ رکھو چاہے گھٹنے رکھو، تو اس میں متشدد نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے جتنی شدت کی ہے اتنی ہی کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی طرف سے شدت کرنی چاہیے، مسلکی تعصب میں آ کر ان کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے کہ ان کی جو نماز ہے قرآن و سنت میں نہیں ہے، فقہ میں ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے، میں اس تحقیق کے سلسلے میں پہنچا تو میں نے اس دن سے یہ مسئلہ چھوڑ دیا کہ چاہے گھٹنے رکھو چاہے ہاتھ رکھو۔ تو اس میں نے اللہ معاف فرمائے علماء سے میں ادب سے گزارش کروں گا کہ ایک میں نے توجیہ نکالی ہے کہ فرامین دونوں ہیں، تو اس میں یہی نکل سکتا ہے کہ بزرگوں کے لیے بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ ہے اور جوانوں کے لیے بھی۔ تو جو بندہ جوان ہے، نوجوان ہے، وہ جو ہے پہلے جو ہے گھٹنے رکھے پھر ہاتھ رکھے۔ اگر جو 40 سال سے اوپر ہے، 50 سال سے اوپر ہے، وہ پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے۔ دونوں کے لیے جو ہے یہ نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے لیے نمونہ ہیں، بچوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی۔ اور اگر یہ دونوں فرامین نہ ہوتے تو بزرگ کیا کرتے بیچارے؟ بزرگ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے گھٹنوں کو پہلے رکھتے، وہ تو گر جاتے منہ کے بل۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر راہ پہ ہماری رہنمائی فرما گئے۔ قیامت تک کے لیے ان پر درود و سلام ہوں اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اس دن سے میں نے یہ تعصب کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا قبر میں سوال و جواب میں نے خود اپنا دینا ہے، ہر بندے نے اپنا دینا ہے۔ میرا دل مطمئن ہے الحمدللہ، میں مطمئن ہوں الحمدللہ۔ مجھے جو بات سمجھ آئی، ملی، میں اس پر عمل کرتا ہوں۔
محبت بکھیرتا ہوں، محبت لیتا ہوں۔ مسلکی تعصب سے اللہ پاک بچائے رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔